بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیک اور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 کا آخری سہارا بھی ختم ہو گیا ہے، اور بات کیا مکمل ہی بگڑ گئی ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ بشرا عمران زوجہ محمد عمران احمد خان نیازی حال مقیم بنی گالا جو کہ سب جیل قرار دی گئی ہے، ان کا یہ دعویٰ درست ثابت نہیں ہوا۔ ان کے یہ جو کہنا انہوں نے جڑے موکل نے وہ پوائنٹ جعلی نکلے، جھوٹے نکلے جے، اور وہ یہ کہ جناب انہوں نے کہا مجھے زہر دیا گیا ہے، وہ ہارپک دیا گیا ہے، 3 قطرے ڈالے گئے ہیں، زہر پایا گیا۔ وہ آج ڈاکٹر گیا ملن بھائی، اور ڈاکٹر نے کہا بہو جی گل ہے کہ تحقیقات کر لو، پر زہریلا مادے والی گل کوئی نہیں جگی، نہ انہوں کو زہر دیتا گیا، ایسی گل کوئی نہیں کی۔ ہاں آپ ان کو ضرور چیک کروانا ہے، وہ ضرور کروائیں، ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، لیکن بظاہر ایسا کوئی سی نہیں۔ 2 مہینے پہلے انہوں کا میدا خراب ہویا سی اور اس کے اثرات ابھی تک موجود ہیں، اس سے زیادہ اور کوئی بات مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ ٹیسٹ آن کے گل کلیئر ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسا۔ اب یہ جو ڈاکٹر صاحب ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب وہ ہیں جن کے اوپر عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کا مکمل اعتماد ہے، انہیں اعتماد کرتا ہے جتنا بشرا بی بی سے کرتا ہے۔ اچھا، اب بشرا بی بی کے بارے میں گمان، خیال، یقین، افواہ، جو بھی آپ کا دل کرے اس بات کہہ لیں، یہ بہت زیادہ پھیلائی گئی یا موجود تھی کہ ادھر کو بی بی کو نا موکل ہے۔ اب بی بی بڑی پہنچی شخصیت ہے، اس کا روحانی کو معاملہ چل رہا ہے، ایز اے پوائنٹ ڈائریکٹر رابطے نے، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کی جاتی رہی۔ اللہ بہتر جانتا جی پاجی ادا انجدہ کو معاملہ ہے گا کہ نہیں ہے گا، لیکن الزامات یا اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ دونوں طرف سے آئیں۔ یعنی ایک وہ جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں پاجی ساڑھے سامنے انہیں انج کرے اشارے کیتے تھے بدل گجے جے، اس طرح کی باتیں وہ آپ کو سنائیں گے۔ اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ برائلر ساڑ دی ہے، کدی کالے کپڑے ساڑے گی، کدی چٹے کپڑے ساڑے گی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جادو ٹونوں کی باتیں کرتے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے لے کر جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان تک سب نے اس طرح کی بہت ساری باتیں کی۔ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے مجھے اس بارے میں معلوم نہیں، کیونکہ میں نے کبھی اس طرح کی چیز خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، لیکن ایک گل پوائنٹ کنفرم ہو گئی ہے، وہ پورے وثوق کے ساتھ کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بشرا بی بی نے پہلے کہا تھا کہ مجھے زہر دینے کی کوشش کی گئی، 3 قطرے ڈالے گئے، کسی نے کیا ہارپک دے پاتے، عمران نے کیا ہارپک دے پاتے، انہوں نے کیا زہریلا مادہ پایا گیا، زہر پایا گیا۔ تو ڈاکٹر نے کیا نہیں جی نہ زہر ہے نہ ہارپک ہے، لہٰذا ایک گل کنفرم ہے کہ بشرا بی بی دے کول موکل ہیگے نے یا نہیں گئے، وہ ہیگے نے تے عمران خان دے ورگے جھوٹے نے یا اس تو بعد جھوٹے نے، ڈرامے باز نے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے پاس کوئی ایسی علم نہیں ہے، ایسا کوئی مفوق الفطرت قسم کی وہ شخصیت نہیں ہے کہ وہ پتہ لگا سکیں کہ بعد جو اس کمرے کون آیا سی تے کنے کی کیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان کے پاس صلاحیت بحال موجود نہیں ہے۔ یہ اب تک کی جو سارا معاملہ اس سے یہ بات ایک ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مسلسل ایک ضد لگائی ہوئی ہے، اور اس ضد کے نتیجے میں وہ روزانہ کی بنیاد پر نئے سے نیا شوشہ چھوڑتے ہیں، اور یہ حرکت وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ 11-12 سال 13 سال سے کر رہے ہیں، جب سے ان کو وہ گودی چکیا نا، تو گودی چک کے جناب موڈے دے بایا، تو پھر اس نے وال بھی پھٹے، پھر انہیں جناب چھتر لا کے مارنے شروع کیتے، پھر انہیں کیا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کی، تو پھر انہوں نے چکے پونجے باتا ہوں جیل چبایا ہے۔ اچھا، اب وہاں پر ان کو بچانے کے لیے نا ایک ہی شخصیت یا ایک ہی پارٹی کی 2 شخصیات کہہ لو، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، دونوں باپ بیٹا یہ چاہتے تھے کہ جناب عمران خانہ گل بات کرو، وہ تھوڑا جہا معاملہ بہتر کرو، چیزاں لے کے ٹرنا چاہیے سارے نال، اور بے شک وہ جیل میں بیٹھا ہے کوئی بات نہیں، گفتگو تو شروع کریے نا۔ نرم گوشہ پیپلز پارٹی کا ان کے حوالے سے موجود تھا۔ اب ہوا یہ کہ عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کے چاہنے والے باز نہیں آئے، ایسی شرارت کی، ایسی 2 نمبری کی تھی، روزانہ کی بنیاد پر نیا سے نیا ہیجان پیدا کیا سیاست کے اندر، جس کے نتیجے میں حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔
ہوں سمجھ لو کہ دوجے پاسوں نہ بس ہو گئی، روزانہ کی بنیاد پہ فوج پہ چڑھائی، اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھائی، فوج کا سربراہ جنرل عاصم منیر آج تک ایک سیاسی بیان اس شخصیت نے نہیں دیا، کم از کم پبلک میں کسی جگہ کے اوپر کوئی ایک سیاسی بیان ان کا نہیں آیا ابھی تک، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں روزانہ ڈسکس کری جاتے ہیں، روزانہ انہوں نے بھائی تنقید ہو رہی اور وہ بھی بھائی چپ کر کے بیٹھا ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب نہ کہیں پیمانہ صبر کا لبریز ہو گیا. یہ بات کہاں سے سامنے آ رہی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب کی جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، صدر پاکستان سے ہوئی ملاقات، مبارکباد دی. ایک روٹین کی گفتگو شروع ہوتی ہے جو پریس ریلیز آتی ہے صدارتی محل سے، اس میں روٹین کی گفتگو شروع ہوتی ہے کہ صدر پاکستان سے ملے، آرمی چیف جا کے اور مبارکباد دی، نیک جو خواہشات ہیں اس کا اظہار کیا، اور پھر جناب آپریشن کی جو صورتحال ہے جس وقت چل رہی اس کا بتایا، دہشت گردی کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں. زرداری صاحب نے جناب بڑا پریز کیا ان کی خدمات کو، مسلح افواج کی خدمات کو. روٹین دے جملے ہوندے ہیں جڑے کہ اس طرح کی کسی بھی ملاقات کے بعد آتے ہیں. لیکن اینڈ پہ جا کے، سب سے اینڈ پہ جا کے ایک جملہ جنہیں پاجی کان کھلارتے باقاعدہ اور کرنا جو بلکہ دھوئیں کڑھاتے، وہ ایک جملہ جو ہے وہ آصف زرداری صاحب کی طرف سے ڈالا گیا. اور یہ پریس ریلیز جو ہے یہ ایوان صدر سے جاری ہوئی، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں. اس میں کہا گیا کہ آصف زرداری نے ایک سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے پر بے بنیاد اور بلا جواز الزامات پر تشویش کا اظہار کیا. ملاقات ہو رہی ہے جی آرمی چیف کے ساتھ اور ساری گفتگو ہو رہی ہے دہشت گردی کے معاملات، بھائی تانوں مبارک ہوئے، ہم نے یہ کام کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں زبردست کام کیتا جی، اے بھی کرو اے بھی کرو، کہہ رہے جناب کریں گے. جو آصف زرداری صاحب ہے نا وہ صدر پاکستان ہے، اور جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ تمام مسلح افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ اپنے باس سے مل لیں گے ہیں آرمی چیف، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آئینی طور پر ان کے باس جو ہیں وہ صدر پاکستان، تو وہ اپنے باس سے مل لیں گے. پاکستان کا جو آرمی چیف ہوتا ہے ماضی میں اور اب تک یوں اس کے بارے میں گمان یہ کیا جاتا ہے، یا ماضی میں مسلسل آرمی چیف باقاعدہ پہنے کو مذہب آلتے رہے، لہٰذا ان کا ایک سیاسی رول کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو پھر ایسے ملاقات میں بڑی اہمیت دیتی جاتی. اب یہ ساری گفتگو چلتے چلتے اینڈ میں جا کے یہ بات کی جا رہی، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پھر اس گفتگو کے اندر جو ملاقات ہوئی ہے اس میں اس ایشو پر بھی بات ہوئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور پی ٹی اے کی جوڑا گند پا رہی اس کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں زرداری صاحب کے نوٹس میں لائی گئی ہیں کہ بابا جی اخیر ہو گئی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا. یہ اس بیان کا مطلب یہ نکلتا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آصف زرداری پیپلز پارٹی واحد جماعت جو کہتی تھی کہ عمران خان کے نال معاملہ بنا کے رکھو یا ان کو لوپ میں لیں، سیاسی قیدیوں کو رہا کر دے، پی ٹی کی حمایت کی باتیں وہ کرتی تھی. یہ بات ذہن میں رہے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود تمام سیاسی جماعتوں میں سے صرف ایک سیاسی جماعت جو سیکنڈ نمبر کی حکومتی پارٹی ہے، یعنی سب سے زیادہ سیٹیں ہے نون لیگ کے پاس ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ایک حکومتی ذات کی بات کرو، تو وہ یہ بات کہتی تھی. ان کے سربراہ کی جانب سے یہ بات آئی ہے کہ پاجی یہ بلا جواز الزامات جو لگائے جاتے ہیں اس پر انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پال ہمیں لو اسی تاڑی راہ چ نہیں آویں گے. یہ اس کا ایک مطلب نکلتا ہے. اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو سیاسی حلقے ہیں اس کے اندر یہ گفتگو بہت زور و شور سے جاری ہے کہ پاجی گل مک گیا. سیاسی حلقوں سے مراد یہ ہے، ایک تو حکومتی سائڈ کے حلقے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں اپوزیشن سائڈ کے حلقے. ایک سیاسی حلقوں سے جو اس وقت میں بات کروں اس میں حکومت کے لوگ بھی شامل ہیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے حمایت یافتہ لوگ بھی شامل ہیں، ان کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں. تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اس صورتحال کے بارے میں بات جو کر رہا ہے، اور وہ جہاں پر ان کا ایک قسم کا کنسنسس ہے وہ کچھ اس طرح کا ہے کہ پاجی حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. اور حالات اس لیے خراب ہو گئے ہیں کہ سارا کچھ تو فوج ہی کر رہی ہے اور نون لیگ کے کھاتے پہ ہی جا رہے ہیں. اب یہ نون لیگ کے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے جان کے میٹ لئی آکھے
ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਪਾ ਲਈ, ਕੱਖ ਵੇ के साढ़े वाल तक सजना, यानी उनको लिफ्ट नहीं करवाई गई। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता और ना ही मैं लूँगा, मगर सब लोग उस बात से वाकिफ़ हैं कि कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। कुछ छोड़ गए हुए हैं नून लीग, कुछ शायद छड्डन की राह च गए हैं, लेकिन हालात इस तरह की बातें आपके नोटिस में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जनाब पैसा सारा कुछ मियाँ नवाज शरीफ के खाते च रहा है या नून लीग के खाते में रहा है। तो देखो ना, वज़ीर दाखिला जड़ा वो भाजी की ना था, वो किसी जमात का ही नहीं है लेकिन वज़ीर दाखिला बन गया है। फैसल वाडा जो है वो भाजी किसी पासे का ही नहीं है लेकिन सेंटर बन गया है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो लोग कर रहे हैं कि जनाब ए भाई काम गया जे मुक, तो हुण बस ये जी मुलाकातां हुई ने, ये अखीरली मुलाकात ने। मुझे ना हंसी बड़ी आती है इस तरह की बातों के ऊपर। मेरे साथ बाकायदा आज एक बड़े सियाणे बंदे ने जो जिसका ताल्लुक मुल्तान से है और बड़ा पॉलिटिकल करैक्टर है, वो उसने हमको भाई ने पौना घंटा मेरे नाल गल कीती है, पौना घंटा कि भाजी कब मुक गया जे। मैंने एक सवाल रखा उनके आगे भी और आपके आगे भी रखता हूँ और उसके बाद बताता हूँ कि कहानी क्या है। सर जी, सवाल ये रखा कि हजूर ये बताइए कि अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का ख़ात्मा होता है तो फिर उसके जवाब में किसकी हुकूमत आ सकती है। उन्होंने कहा जी कि PTI की। तो मैं क्या PTI की हुकूमत जो है वो उस पर इस्टेब्लिशमेंट एतबार कर सकती है? क्या PTI मौजूदा फौजी क़यादत के ऊपर एतमाद कर सकती है? क्या ये दोनों एक दूसरे पे एतमाद करके आगे बढ़ सकते हैं? तो पायन कुछ देर के लिए, कुछ लम्हों के लिए आवाज़ बंद हो गई और फिर कहा कि नहीं ये मुश्किल काम है, ऐसा फ़िलहाल दिखाई नहीं देता। तो मैं क्या फिर ताड़ी सारी कहानी गलत है। असल बात क्या है सर? असल बात यह है कि आसिफ जरदारी साहब जो है ना वो मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर हैं। PTI के ट्रोल्स और PTI की कुछ लीडरशिप के जो लोग हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर मुसल्लह अफवाज के लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर के ऊपर बाकायदा जो ट्विटर और फेसबुक और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी गंद उछालने की कोशिश की जाती रही। ठीक है, अब जो जरदारी साहब हैं वो सदर है, उन्हें भाई अपने मातहत दायरे के नाल खलोना है। ये हो नहीं सकता कि वो उनको अकेला छोड़ दे कि जाओ तुसी दबेड़ो, ऐसा मुमकिन नहीं। वो सदर है, और जब सदर नहीं थे वो तब भी मुसल्लह अफवाज के एहतराम के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते थे आसिफ जरदारी साहब। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोई बात कर दी ना अब्दुल जरदारी साहब ने अद्धे घंटे के विच कहता कि यार वो बच्चा है उसकी गल नूं छड्ड दिओ। मैं तुहानूं कह रहा ना, यानी फौरी तौर पर रद्दमल देते थे। तो लिहाजा जरदारी साहब जो हैं उनका एक मुफाहमत का रोल उनका सारी ज़िंदगी रहा है, वो अभी भी मौजूद है। वो ये रोल अदा करने को तैयार है, बशर्ते ये कि यह जड़ा पासा है इमरान अहमद खान न्याजी वाला, ये भी कोई, अब मैं अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ, कोई बंदे ते पुत्र वाली हरकत करन। हर वक्त मैं ना मानू नहीं चल सकता, और अगर वो ये वाला सिलसिला जारी रखेंगे मैं ना मानू वाला, तो फिर ये इस बयान को मुकम्मल तौर पे अपने जहन में रखें कि जरदारी साहब ने फ़ौज के सरबराह से मुलाकात के बाद ये कहा है, तशवीश का इजहार किया है इन ट्रोल्स के हवाले से। और फिर यकीन कर लीजिएगा कि जो हैं अपना इमरान खान, उनका आखिरी सहारा भी ख़त्म हो गया। पॉलिटिकल सहारों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पता नहीं कौन कब तक किस सहारे के तहत चलता रहता है, लेकिन मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर भाई उन्होंने कोई एडा मजबूत सहारा नहीं, किसी में इतना दम खम नहीं उनकी पार्टी में कि वो जाके उनको इमरान खान को बचा सके किसी भी आहनी हाथ से। एक ही पार्टी उनको बचा सकती है और एक ही पार्टी उनके लिए आवाज़ बुलंद करती है, उसका नाम पीपल्स पार्टी है। और उसके सरबराह ने, सदर पाकिस्तान ने जिस तरह से मजम्मत की है, उससे ये
تاثر ملتا ہے کہ آخری سہارا بھی ختم ہو گیا پاجی تے کر لو تیاری. جو میرے پاس معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت طرح ملتے ہیں.